کس چیز پہ کون سی چیز امپیڈمنٹ بنا میجر کیا؟ میں سمجھتا ہوں وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے اور ہم بات کریں گے، ہاں ہم سیاچن پہ تو ابھی بات نہیں کر سکتے اور فلانی چیز پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے یو کی ناٹ بی سلیکٹیو. اگر بات ہوگی تو سب ایشوز پہ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. وی کانٹ پک اینڈ چوز، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری طے شدہ ہیں. ہم نے کمپوزٹ ڈائلاگ کیا، اس کی 4 نشستیں ہو چکی ہیں، اس میں سیگمنٹس بڑے واضح ہیں، 8 سیگمنٹس ہیں، اس میں طے شدہ ہے کہ فلاں فلاں موضوع پر بات ہوگی، کشمیر پہ بات ہوگی، سرکریک پہ بات ہوگی، سیاشن پہ بات ہوگی، سیکیورٹی ایشوز پہ بات ہوگی، فلاں فلاں. اب آپ پک اینڈ چوز کریں تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں جواب دہ ہوں، میں پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں، میں پاکستان کی عوام کو جواب دہ ہوں، اور میں اس کو سیل نہیں کر پاؤں گا. آپ نے بات کرنی ہے، پیش رفت کتنی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ تو بات کی بات ہے، بٹ یو کی ناٹ پک اینڈ چوز. کم از کم پرنسپل پہ ایگری کر لیں. اور جب آپ نے ٹیمپو اسپرٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ all issues are on the table, and if I'm allowed to quote Prime Minister Manmohan Singh, he said کہ we are not shy of the K word. ٹھیک ہے، کشمیر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پھر جب بیچ میں کچھ مجھے دقتیں دکھائی دیں تو پھر میں نے کہا چھوڑیے، پھر آئیے جی اس پہ ایگری نہیں کرتے. پھر آپ نے یہ کہا، پھر میں نے کہا اگر ہوگی بات تو مکمل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اچھا، یو ور دا وسل بلوور. آپ نے فائنل یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں؟ کہ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا، کیانی صاحب کا کچھ اور تھا، تو انہوں نے کسی طرح اسکٹل کرایا اور اب اسی لیے 28 تاریخ کو یہ شروع ہونے جا رہا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں نہیں، دیکھیے پروپیگنڈا کیوں ہے آپ کے بارے میں؟ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کبھی کیری لوگر میں آپ بک گئے، کبھی فوج کے ہاتھ چڑھ گئے. دیکھیں نا، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ٹھیک. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بلوایا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے منہ میں جملے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لکھتے ہیں، کچھ لکھوایا جاتا ہے. پہلے تو میرے بارے میں ایک تاثر ابھرا کہ یہ جو شاہ محمود جو ہیں یہ سافٹ آن انڈیا. پہلے سال 1.5 سال تو یہ سافٹ ہو رہا میں. پھر آج تاثر ہے کہ شاہ محمود جو ہے یہ ہاک ہے. تو پھر یہ کہوں گا ہندوستان میں ہاک کہا جاتا ہے، پاکستان میں تو سارے پیپلز پارٹی والوں کو پہلے ہندوستان میں شاہ محمود کو کہا جاتا تھا کہ شاہ محمود تو بالکل ایک ویژن رکھتا ہے، ٹریک 2 کے انگیجمنٹس میں انوالو رہا ہے، ٹھیک اور نارملائزیشن کا خواہاں ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں میری حکمت عملی کے مطابق جو میں کر رہا تھا پاکستان کے انٹرسٹ میں کر رہا تھا، بیکاز آئی ایم آف دا ویو کہ پاکستان ٹو فرنٹ سچویشن پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. دونوں سائڈوں سے سکویز نہیں ہونا چاہیے. ایک ہاٹ ویسٹرن فرنٹ ہو، ایک ہاٹ ایسٹرن فرنٹ ہو، یہ پاکستان کی ریسورسز، پاکستان کی انٹرسٹ الاؤ نہیں کرتے. چنانچہ اگر ہم نے ویسٹرن فرنٹ پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں پیش رفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایسٹرن فرنٹ کو ٹھنڈا کرنا ہوگا، حالات کو آگے بڑھانا ہوگا. اور گفت و شنید ہماری جاری ہے. کمپوزٹ ڈائلاگ مجھ سے پہلے کا شروع ہو چکا ہے. میں نے تو اس کو جب میں آیا اس کو 4تھ راؤنڈ کو میں نے ریویو کیا اور 5تھ راؤنڈ کا آغاز کیا. ٹھیک، بالکل صحیح. اور 28 تاریخ کو یہ پروسیس آگے بھی چلنے والا ہے. آپ سے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ 2 انڈیکیٹرز آتے ہیں. ایک تو جولائی میں ہی پھر پاکستان کے فارن منسٹر نے جانا ہے ہندوستان. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری سائڈ پہ ابھی تک فارن منسٹر نہیں رکھا گیا. اس سے یہ چانس نظر نہیں آتا کہ آپ پھر فارن منسٹر بننے والے ہیں؟ I'm sorry، ہم جتنا آگے جاتے ہیں اتنا ہی پیچھے آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ایک کریٹیکل رول ہے تو اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ ہے، اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک اس میں کوئی شک نہیں کہ میں 3 سال سے ایک مسئلے کو دیکھ رہا تھا اور اس میں نے پیش رفت کی. میں نے نیو یارک میں ملاقاتیں کی، میں نے اٹلی میں ملاقاتیں کی اور ان میں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بیان کیا اور بالآخر الحمدللہ ہمارا نقطہ نظر تسلیم ہوا. آج جو کمپریہنسو ڈائلاگ ریسٹور ہوا ہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے، پاکستان کے نقطہ نظر کو تسلیم کیا گیا ہے. اور میں اس میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا فارن آفس کو اور فارن آفس کے جو ساؤتھ ایشیا ڈیسک ہے، جو ہمارے وہاں ہمارے فارن سیکرٹری ہیں، ہمارے ڈی جی ہیں، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اور ڈائریکٹر تک. انہوں نے جان ماری، انہوں نے محنت کی، انہوں نے مجھے مطلب بریف کیا، تیاری کرائی
دیکھیے ٹیم ہوتی ہے, اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے, پوری ٹیم نے میرے ساتھ کام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کامیابی حاصل کی. اب میں بالکل خواہش مند تھا کہ میں جاؤں اور پاکستان کی نمائندگی کروں, اور اب مجھ میں تجربہ اور اتنا اعتماد آ چکا تھا کہ میں انڈین سوئل پہ بیٹھ کر پاکستان کو دفاع کرنے کی صلاحیت آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ آپ ممبئی کے دن وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ آپ نے میڈیا سے شرک ہوئے نہیں کیا, یو فیسڈ اٹ. فاروق, مجھے جب یہ واقعہ ہوا, مجھے وہاں کی ہماری ہائی کمیشن نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں فوراً یہاں سے چلا جانا چاہیے. میں نے کہا نو, آئی ایم ہیئر, بائی چانس ایک واقعہ ہوا ہے, آئی ول اسٹے ان ڈیلی اینڈ ڈیفینڈ پاکستان آن انڈین سوئل. جب مجھ سے رابطہ کیا جو صدر ہیں ان کی پریس کی, پریس کلب ہے دلی کا, میں نے کہا اب تو آپ شاید نہیں آئیں گے. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا, اور میں گیا اور میں دلی پریس کلب گیا اور اس ہاسٹائل پریس کو میں نے فیس کیا, کیونکہ ایک طرف میری پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور دوسری طرف ٹیلی ویژن اسکرینز پہ تاج ہوٹل جلتا ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں اور شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے. اسی ماحول کے اندر میں اجمیر شریف جاتا ہوں اور اجمیر شریف کے مزار کے اندر بیٹھ کے میں پریس کانفرنس کرتا ہوں. بیکاز اٹ واز مائی ریسپانسبلٹی ٹو آرٹیکولیٹ پاکستان's کیس. تو شاید یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ آج بھی یہ فورٹ جو ہے آپ ہی ہولڈ کریں. لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رہ نہ جائے. سر میں اپنی طرف سے ویو دے رہا ہوں, خیر آپ کا تو پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی میں بلوچستان پہ لانا چاہتا ہوں سر, شرم الشیخ پہ. جب انڈیا اور پاکستان کی ملاقات ہوتی ہے, ہمارے پرائم منسٹر ملتے ہیں شرم الشیخ میں, بلوچستان کا نام ڈاکومنٹ پہ آ جاتا ہے. پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, اس کو کیوں آپ نے الاؤ کیا کہ وہ کسی ڈاکومنٹ میں دو ملکوں کے درمیان آ جائے؟ آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں سر پلیز. وہاں میں موجود نہیں تھا. ہاں سر, میں موجود نہیں تھا. اچھا آپ موجود نہیں تھے, لیکن آپ کی ان پٹ تو ہوگی. I was not there. اچھا ٹھیک. I'll suffice. اچھا ٹھیک. لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بلوچستان کی کانٹیکس میں یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ کے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور ہم نے فورن آفس کو دے دیا, اور فورن آفس میں آپ کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. آپ اس پہ کچھ ریوائز کرنا چاہیں گے؟ کون صحیح بول رہا تھا؟ نہیں تھا. اب بھی میری وہ رائے ہے, اور میں نے ان سے دیکھیے میں ان کی خدمت میں بارہا یہ کہتا رہا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو فورن آفس کے ہیں, ان کو فورن آفس کو ہینڈل کرنے دیجیے. وہ تو ہر چیز پہ بات کرتے ہیں, اکانومی پہ بات کر رہے ہیں وہ آج کل. ہمیں اپنے جو ہے نا ہمارے ایریاز ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر میں ہر داخلی معاملے میں مداخلت کرنا شروع کر دوں, اگر میں ہر فائنینشیل معاملے میں مداخلت کرنا شروع کر دوں, تو شاید میں تجاوز کر رہا ہوں, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. ویسے برا نہ مانیے گا سر, یہ آپ کی حکومت کے بارے میں ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک منسٹر اٹھتا ہے کسی چیز میں بھی جو ہے وہ انٹرفیرنس شروع کر دیتا ہے اور باتیں کرنا. سب ایسا نہیں کرتے. سر بہت سارے لوگ کرتے ہیں. سب ایسا نہیں کرتے. فائنانس منسٹر کی ایشو پہ جا کے جو ہے وہ وزیر داخلہ بول رہے ہیں, پھر اسی طرح سے آپ کے معاملات کو بول رہے ہیں. میں نے کہا سب ایسا نہیں کرتے. لیکن کوئی الاؤ تو کر رہا ہے نا. دیکھیے یہ تو پھر بابر احوان صاحب ہر چیز پہ بولتے ہیں. یہ تو ذمہ داری پھر کیپٹن کی ہے. دیکھیے نا آج کرکٹ کا میچ ہے اور Are you saying Prime Minister is a weak captain? میں یہ نہیں کہہ رہا. By implication? نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ فیلڈ سیٹ کرتے ہیں تو کیپٹن نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میری بولنگ کیسے ہونی ہے, میں نے کس کھلاڑی کو سلپس کتنی رکھنی ہے, کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ناؤ دا کیپٹن, اگر کوئی پلیئر اس میں سے کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے اور جو کیپٹن نے اس کی پلیسنگ کی ہے اس سے ہٹ رہا ہے, تو the captain must assert himself and say no. And who is the captain, sir? جی, who is the captain? Well, under a democratic system, the captain is the prime minister. In Pakistani system, prime minister or president? Well, under the constitution, the prime minister. At this moment? Not, we are not talking about only the papers or books. We are talking about reality. Who is the captain? Tell me, sir. Pray tell me. Farooq, use your imagination. Imagination بہت کمال چیز ہے, لیکن آپ نے بہت کچھ دے دیا لائسنس ہم لوگوں کو امیجنیشن کا. سر ایک فائنل بات مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ وار اینڈ ٹیرر اور آئیڈیا آف پاکستان ٹوگیدر. اس وقت ہمارے لگ رہا ہے کہ ایڈیالوجی جو ہے وہ وار اینڈ ٹیرر کے ساتھ کانفلکٹ کر رہی ہے. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان آر گڈ پیپل, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں طالبان ہمیں مار رہے ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وار آن ٹیرر پہ اس وقت الحمدللہ پاکستان میں کافی حد تک ایک کنسنسس بلڈنگ ہوئی ہے,
اور ایک یکسوئی یکجہتی پیدا ہوئی ہے، اور ہمارے انسٹیٹیوشنز نے بھی اپنی رائے قائم کی ہے، کیونکہ انہوں نے جب پاکستان معصوم شہریوں پہ حملہ کرنے شروع کیے، ہمارے انفراسٹرکچر کو بلو کرنا شروع کیا، ہمارے ریٹ کو چیلنج کرنا شروع کیا، تو آبویسلی ہم ان کا منہ تو نہیں دیکھیں گے، اور ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا ہے، اور اس پہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج نے، حکومت نے، اور یہاں پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے، سب نے ایک یکسوئی سے ایک حکمت عملی اپنائی، جس کو پذیرائی حاصل ہوئی یہاں بھی اور بیرون ملک بھی۔ سر یہ تھوڑا سا کنٹینشس ہو جائے گا، کیونکہ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، اس پہ بھی دیکھیے وہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور اس پر بھی ہم بحث رہی ہے، اور اس پر بھی پچھلے کچھ عرصے سے خاصا ہمارا ایک تکرار رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کی جائے۔ لیکن بات آپ نے کی پاکستان، دیکھیے پاکستان آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے۔ آج پاکستان کی قوم یقیناً فکر مند ہے فروخ، ہم آنکھ بند کر لیں، ہم حقائق سے آنکھ چرائیں تو ہماری مرضی، لیکن لوگ آج فکر مند ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ہمیں آج 23 مارچ کو مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اپنی سمت کا تعین کرنا ہے۔ رائٹ سے بالکل یہ کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، اٹ واز ریئلی انلائٹننگ۔ خواتین و حضرات، میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 2 باتیں کہوں گا جی۔ پروگرام کے اندر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، مجھے تو ایک بہت کلیئر ہیڈڈ لیڈر جو ہے نظر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ایسے لیڈرز کا نقصان نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں۔ یہ پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے، یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔